سبحان اللہ الحمد لله أول بلا بداية الحمد لله آخر بلا نهاية الحمد لله من تكلم سمع الله كلاما الحمد لله من عاش فعلى الله رزقه الحمد لله من مات فإلى الله منقلبه الحمد لله العلي الأعلى الحمد لله على العرش استوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روح محمد في الأرواح صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ دعا کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی جائیں، کیونکہ امت جو ہے دعا سے اور آداب دعا سے بھی غافل ہے، دعا سے بھی غافل ہے اور آداب دعا سے بھی غافل ہے۔ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں، تو ہماری ساری ضرورتوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے ہے۔ ہماری جتنی ضرورتیں ہیں ساری ضرورتوں کا تعلق اللہ سے ہے، اور ہماری ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ ہی پورا کرے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، چاہے وہ دن کی ضرورت ہو، چاہے دنیا کی ضرورت ہو، چاہے خوشی کی ضرورت ہو، چاہے غمی کی ضرورت ہو، ساری ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا۔ یہ میرا اور ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ ہماری تمام ضرورتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی انسان میری اور آپ کی ضرورت کو پوری کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی، اللہ تعالیٰ ہی نے اسے توفیق دی ہے۔ امام غزالی نے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک غریب آدمی پریشان حال ان کے پاس آیا اور یوں کہا کہ حضرت میری بیٹی کا نکاح ہے اور اسباب بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو وہ حضرت کا مطلب ذہن جو ہے سفارش کا نہیں تھا، تو وہ حضرت سے کہنے لگا حضرت فلاں مالدار سے آپ میری سفارش کرا دیں، میرے پاس اسباب نہیں ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے۔ تو بزرگ کا جو ذہن جو تھا وہ مطلب قطعاً ان کا مزاج سفارش کا نہیں تھا، لیکن جب باتیں اس طرح سے آئی کہ بیچارہ مفلس ہے اور پریشان حال ہے اور اس کے پاس جو ہے اسباب بھی نہیں ہے اور بیٹی کا نکاح ہے، تو ادھر اس کا مسئلہ ہے، ادھر حضرت کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت جو سفارش نہیں کرتے۔ لیکن جب بات اس طرح سے آئی تو حضرت نے ایک اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں ایک خط لکھا۔
خط کے اوپر جو ہے مالدار کا نام لکھا اور اس میں خطوط لکھ کر کے جو ہے اس آدمی کے غریب کے ہاتھ میں دے دیے اور کہنے لگے کہ اس کو لے کر اس مالدار کے پاس جاؤ. تو اس میں یہ لکھا کہ یہ بندہ اپنی معذوری اور مجبوری کو لے کر میرے پاس آیا، جو میرے پاس نہیں اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آیا. اگر آپ اس کی ضرورت کو پوری کرو گے، اس نے سبب کے طور پر مجھے کہا، اگر آپ اس کی ضرورت کو پوری کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن حقیقی دینے والا اللہ ہوگا. کیا لکھا؟ کتنی خوبصورت بات لکھی. آپ ضرورت پوری کرو گے، آپ کو ثواب ملے گا، آپ معذور ہوگے، لیکن حقیقی دینے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. کتنی اچھی بات لکھی. اگر آپ اپنی کسی عذر کی وجہ سے اسے منع کر دیے تو برا ماننے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی فیصلہ ہے. کتنی اچھی بات لکھی، ایک صاف ستھری بات لکھی، سفارش بھی ہو گئی اور اس غریب کے لیے لکھ بھی دیا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں میں اور آپ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، مساکینوں کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، مدارسوں میں دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اس لیے کہ جو بندہ بغیر کپڑوں کو دنیا میں آیا، اس کے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے کپڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جو بندہ بغیر کپڑوں کی دنیا میں آیا، اس کے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے کوئی کپڑے کا مسئلہ نہیں تھا، تو اس کو چہچہاتا بنانا، اس کو اچھے کپڑوں میں، خوبصورت کپڑوں میں سجانا، اس کے گھر کو گلشن بنانا، اس کو چہچہاتی اولاد کا دینا، مکان دینا، بنگلے دینا، بادشاہت دینا، ناز و نعمت دینا، انعامات دینا، احسانات دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا، یہ کس کا فضل ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ کے شروع میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرو. اس سے پتہ کیا چلا؟ یہ بندہ اس میں تیرا کچھ نہیں ہے، سارا مال و دولت دینے والا مالک ہے اور اسی کا ہے سب کچھ. ایک مسئلہ سمجھ لو، ایک مسئلہ ہے، اگر ہمارے پاس مال ہوتا ہے ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جاتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں؟ تکبر ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. مالدار ہوں میں، ایسا سمجھتا ہے اپنے آپ میں انسان. تو دیکھو وراثت کا جو مطلب میراث کا جو معاملہ ہے، دیکھو اگر کوئی بندہ مرض الوفات میں مبتلا ہو جاتا ہے، مرض الوفات میں مبتلا ہونے کے بعد مطلب ایسی بیماری کہ اب اس کو مرنا ہے، تو اس کا سارا مال اللہ کے قبضے میں آ جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک حصہ رہا، وہ بھی کیا ہے؟ دوسروں کو دے گا، دوسروں کو عطا کرے گا. اب جتنا مال تھا یہ اللہ کے قبضے میں آ گیا. ابھی سانس رکی نہیں ہے، سانس چل رہی ہے، مرض الوفات میں مبتلا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن اللہ نے اس کے مال پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. اللہ نے اس کے مال پر قبضہ کر دیا. کیا ہوا؟ کہ یہ اللہ کا مال ہے. اور جو وراثت جو ہم لیتے ہیں، میراث جو ہم لیتے ہیں، ہم کو کون دیتا ہے؟ نہ کوئی ماں دیتی ہے، نہ باپ دیتا ہے، نہ شوہر دیتا ہے، نہ بیوی دیتی ہے، بلکہ دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے. اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. تو زندہ ہونے کی حالت میں سانس چل رہی ہے، مرض الوفات میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال کے قبضہ کر لیا. جب اس کے مرنے سے پہلے مال پر جب قبضہ کر لیا، جب اس کا مال لے لیا گیا، اب کیا رہا اس کے پاس؟ مرنے کے بعد کیا لے کر کے جائے گا؟ کیا لے کر کے جائے گا مرنے کے بعد؟ کچھ نہیں، اعمال، نیک اعمال. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا
احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اتنی نعمتیں عطا فرمائی. کتنی نعمتیں انسان غور کرے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود اپنے اندر جھانکے، خود اپنے اندر دیکھے کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے. اللہ کی کتنی نعمت، اپنے اللہ تعالیٰ کے نعمت اوڑھا ہوا ہے انسان، خود اوڑھا ہوا ہے. تو سب سے بڑا اللہ کا جو احسان ہے بندوں پر وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسے دولت سے نوازا. ایمان کتنی قیمتی دولت ہے، اس کا یہ کتنی قیمتی ہے یہ کب معلوم ہوگا؟ جب ہم مریں گے، جب میری اور آپ کی روح قبض ہوگی. میری اور آپ کی جب روح قبض ہوگی تب ہم کو پتہ چلے گا ایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مَا تُقُبِّلَ مِنْ أَحْدِهِمْ مِلُوُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا يُفْتَدَىٰ بِهِ. کل جب قیامت کا دن ہوگا، کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو کافر کیا کہیں گے؟ اللہ ہم آپ کو زمین بھر کر سونا دیں گے، چاندی دیں گے، یا اللہ ہمیں نجات دے دے، ہمیں نجات دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم مجھے زمین بھر کر سونا دے رہے ہو، چاندی دے رہے ہو، لیکن میں تو تم سے کیا مانگا تھا دنیا میں؟ معمولی سی بات، میرے اور میرے حبیب کے قائل ہو جاؤ. تم نے نہیں مانی. اب دیکھو اندر پتہ چلا کہ ایمان کے سامنے ایمان کتنی قیمتی دولت ہے. ایمان کے سامنے کیا ہے؟ زمین بھر کر سونا، زمین بھر کر چاندی، کوئی کام نہیں، سب پھیکی پڑ گیا، سب فیل. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو دیا ہے کتنی قیمتی دولت ہے. اب یہ کب پتہ چلے گا یہ ایمان اتنی قیمتی ہے؟ جب میری اور آپ کی روح نکلے گی. ایمان والے کی روح جو نیک ہوتا ہے، جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے، رب چاہی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کا روح ایسا نکالا جاتا ہے جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے. اور کافر، فاسق، بد کردار جو اللہ کو ناراض کرتا ہوا، اللہ سے بغاوت کرتا ہوا، من چاہی زندگی گزارنے والا شخص جب مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو کیسے نکالتے ہیں؟ جیسے آپ کانٹے دار درخت میں ریشم کے کپڑوں کو ڈال دو اور وہ ریشم کے کپڑے کانٹے سے چپک جائے اور آپ اس کو کھینچو تو وہ تار تار ہو جائے. تو ایسے کافر اور فاسق اللہ سے بغاوت کرنے والے کی روح نکالی جاتی ہے. تو میرے عزیزو اب بتاؤ ایمان کتنی قیمتی ہے؟ قیمتی ہے یا نہیں؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے. ہماری تمام ضرورتوں کو اللہ ہی پوری کرے گا. دنیا سے کچھ نہیں ہوگا، یہ دنیا والوں سے کچھ نہیں ہوگا. دل ٹوٹیں گے، آپ ایک بار جاؤ گے تو دے دے گا، دوسری بار آپ کو دھتکار کر نکال دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو مجھ سے مانگنے سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. یہاں سے کیا پتہ چلا کہ دعا کرنا فرض ہے؟ یہ مسئلہ کسی کو معلوم نہیں، ہم جانتے ہی نہیں. دعا کرنا فرض ہے، سمجھ لو. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے مانگنے سے اعراض کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. اللہ سے مانگو، عافیت مانگو، اللہ سے ہر بات میں عافیت مانگو، اولادوں میں عافیت مانگو، جو ہے اپنے تجارت میں عافیت مانگو، اپنے کاروبار میں عافیت مانگو، اپنی بیوی بچوں میں، اولادوں میں، ہر چیز میں اللہ سے عافیت مانگو. اللہ سے خوب رو دھو کر دعا کرو، رو دھو کر دعا کرو، اللہ سے خوب مانگو. آج ہم مانگنے کا سلیقہ بھی ہم کو معلوم نہیں، نہ ہم پوچھتے بھی نہیں. تو اللہ سے مانگنے کا کچھ سلیقہ ہے، کچھ اصول و آداب ہے. اگر اس طرح سے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو دعا کو قبول فرماتے ہیں. 2-5 روپیہ صدقہ کر دو، خیرات کر دو، کچھ خیر کی کام کر کر جب اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، دیکھو جب نماز ہوتی ہے، ایک مسئلہ آپ سمجھو پہلے.
دعا میں پہلے کیا ہے، کچھ خیر کی پہلے بات تھوڑا سمجھ لو کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ خیر کے کام کرو. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پہلے اللہ کی تعریف، پھر اس کے بعد میں کیا ہے درود شریف، پھر اس کے بعد میں اللہ سے سوال. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور اللہم صلی علی، بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا، کہیں جاتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ کیا؟ پہلے اللہ کی تعریف کرو، جو نبی نے بتایا اصول و آداب بتائے اس کے مطابق اللہ سے مانگو. پہلے درود شریف، درود شریف پڑھو. درود شریف ہزاروں لاکھوں بار. درود شریف بہت برکت کی چیز ہے. جو اللہ کے نبی نے آداب و اصول بتائے اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کے مطابق عمل کرو. اللہم صلی علی محمد پہلے شروع کر دیے. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس تو درود شریف سے دعا شروع کر دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جلدی کر رہے ہو نہ کیا؟ اللہ کے نبی میں نے کہنے لگے کہ کچھ غلطی کر دی میں نے نہ. پہلے آپ اللہ پر حمد و ثنا کرو، اولاً اللہ کی تعریف و بعدہ درود شریف، پھر اس کے بعد میں اللہ سے سوال. اب لوگ پوچھتے ہیں کس طرح دعا کرنا چاہیے، اللہ سے کس طرح مانگنا چاہیے؟ کل مستدعم مسکین، بھوکے مسکین کی طرح تڑپتے ہوئے اللہ سے مانگو. تڑپتے ہوئے اللہ سے مانگو گے تو اللہ سنے گا. آپ کسی کے پاس جاتے ہو سوال کرنے، کیا کوئی اگر بھیکاری، کوئی اگر غریب ضرورت مند جب آتا ہے کسی کے در پر آتا ہے مانگنے کے لیے، کسی بادشاہ کے در پر آتا ہے، کیا دانت دکھاتا ہوا مانگتا ہے؟ ہنستے ہوئے مانگتا ہے؟ منہ چہرہ لٹکا کر عاجزی کے ساتھ منہ سکھا کے اللہ سے مطلب بندے سے مانگتا ہے. تو ایسی کیفیت ہو جو اللہ کو ترس آ رہا ہے. تو بھوکی مسکین کی طرح دعا کر. دیکھو ہم جب نماز پڑھتے ہیں، پہلے نماز کا مسئلہ دیکھو. نماز جب پڑھتے ہیں کیا ہے، شروع میں پوری الحمدللہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، رکوع میں بھی اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد میں جو ہے قوم میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، سجدے میں بھی اللہ کی تعریف. تو سب سے اخیر میں کیا ہے، درود شریف رکھا گیا ہے. اس کے بعد میں دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ہے یا نہیں؟ یہ نماز میں پوری اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اس کے بعد میں آخر میں سب سے درود شریف، اس کے بعد میں جا کر دعا ہے. تو اب مسئلہ دیکھو کہ اگر دو قعدہ والی نماز آپ پڑھ رہے ہو، دو قعدہ والی نماز میں ایک مسئلہ میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے ایک واقعہ بتا کر میں اپنے باتوں کو ختم کروں گا. دو قعدہ والی نماز پڑھ رہے ہو، اگر آپ تشہد میں بیٹھ کر تشہد کے بعد جو ہے شہادت کی انگلی کو اٹھانے کے بعد اگر آپ اللہم، دو قعدہ والی 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہو، دوسری رکعت میں آپ بیٹھے ہو، بیٹھ کر ثنا تشہد پڑھے. اس کے بعد میں تشہد کے بعد جب آپ نے اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا تو آپ پر آخر میں جو ہے سجدہ سے واجب ہو گیا. بس اتنا ہی، اللہم صلی علی محمد جب پڑھ لیا تو آپ پر سجدہ سے واجب ہو گیا. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے الخیرات الحسان سے ایک واقعہ نقل کیا ہے. فتاوی شام میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تشہد میں ہے اللہم صلی، تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا دو قعدہ والی نماز میں تو اس پر سجدہ سے واجب ہو گیا. تو اس پر اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. امام ابو حنیفہ کا جو نام ہے وہ نعمان ہے. تو کہنے لگے نعمان، تم نے مجھ پر درود بھیجنے والے پر، تشہد کے بعد درود بھیجنے والے پر تم نے سجدہ سے واجب کر دیا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دیتے ہیں سنیے. کہنے لگے یہ اللہ کے نبی، اس نے غفلت میں پڑھی ہے، اس نے غفلت میں پڑھی آپ پر درود، آپ کی یاد میں نہیں پڑھا، اس نے غفلت میں بھول سے پڑھ لیا. اور آپ نے فرمایا جو جان بوجھ کر جو غلطی کرا جائے اس پر کوئی معافی نہیں، تو اس لیے میں جو ہے سجدہ سے واجب کر دیا اس پر. تو اللہ کے نبی فضائل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حدیث کی لفظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہنس پڑے، مسکرا دیے. تو اس لیے جب اللہ سے مانگو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کے بعد میں درود شریف، اس کے بعد میں اللہ سے سوال.
اور ایک بات، جب آپ دعا کرو، دیکھو ہم جب نماز پڑھتے ہیں، دیکھو رب جو ہے، رب کا معنی پالنے والا، پالنہار، الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، جب کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، جب سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو پوری نماز میں رب رب رب۔ تو جب آپ اللہ سے دعا کرو تو رب کے نام سے دعا کرو، یہ رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ جب کوئی بندہ رب کہتا ہے نا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بچہ ماں سے روٹھ جاتا ہے، ماں سے روٹھ جاتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا مما سے روٹھا نہیں کرتے۔ کیا کہتی ہے؟ بیٹا مما سے روٹھا نہیں کرتے۔ کیوں روٹ رہے ہو اپنی مما سے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندو کہاں تم اپنے رب کریم کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تمہارا رب یہاں بیٹھا ہے، تم کہاں کس کے در پر جا کر سوال کر رہے ہو؟ میرے در پر آ جاؤ۔ کپڑا دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تم ساری زندگی تم گناہ کر کر کے زمین بھر دو، آسمان بھر دو، صرف آ کر تمہارے پورے زندگی کے گناہ کو دھونے کے لیے مجھے صرف تمہارے ایک قطرے آنسو کی ضرورت ہے۔ ایک قطرے آنسو بہا دو، پھر اللہ تبارک و تعالی تم کو تمہارے دل کو بھی دھو دے گا، تمہارے تن کو، من کو، دماغ کو بھی ستھرا کر دے گا۔ آ کر کو دیکھو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ حالانکہ اللہ کیا ہے؟ تمام عیب سے پاک ہے۔ یہ پیار والا لفظ ہے، مما سے روٹھا نہیں کرتے بیٹا، بیٹا مما سے روٹھا نہیں کرتے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اپنے رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کس کے در پر ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ کون تمہیں دے گا؟ اللہ تو خزانے غیب کا مالک ہے، ساری ضرورتوں کو اللہ ہی پوری کرے گا میرے بھائی، ساری ضرورتوں کو اللہ ہی پوری کرے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جب دعا کرو اللہ سے خوب لو لگا کر دعا کرو، اللہ سے خوب تڑپتے ہوئے، بھوکے فقیر کی طرح اللہ سے مانگو، دعا کرو، تڑپتے ہوئے دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ترس۔ پہلے اللہ کی تعریف کرو، کچھ دو چار 5 روپے صدقہ کر کر جو اللہ سے مانگو، اللہ سے خوب لو لگا کر مانگو۔ ایک بد کردار، مطلب ایک مشرکین تھا، ایک کافر شخص تھا جو پوری رات جو ہے یا صنم یا صنم یا صنم کرتا رہا۔ اب اس کی آنکھ لگ گئی، اس کی نیند آ گئی، اب اس کی زبان سے کیا نکلی؟ یا صمد۔ بس یا سمجھ نکلنا تھا، نکل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت فوری طور پر متوجہ ہوئی۔ فرشتے دیکھ کر حیران ہو گئے، یا اللہ اس نے ساری زندگی ساری رات یا سنم کہتا رہا، اور وہ بھی غفلت کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی زبان سے نکل گئی یا سمجھ، تو آپ کی رحمت فوری طور پر متوجہ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ میرے فرشتوں، اس نے ساری رات یا سنم کہتا رہا، لیکن جب اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیے، جب اس نے مجھے پکارا یا سمجھ، جب میں بھی جواب نہ دیتا تو ان بتوں میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا؟ جب میں نہ جواب دیتا تو ان بتوں میں اور مجھ میں کیا فرق رہتا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے خوب لو لگا کر دعا کرو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ہمیں حکم کر، ہم اسے ابھی نیست نابود کر دیں۔ یہ زمین کہتی ہے ہمیں حکم کر یا اللہ ہم اس کو اپنے اندر دبوچ لیں۔ پہاڑ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں حکم کر ہم اس پر ٹوٹ پڑیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں فرشتوں سے؟ فرشتے جی میرا بندہ ہے، اگر تمہارا کچھ اس میں معاملہ ہے تو تم حل کرو، ورنہ مجھے چھوڑ دو اپنے مسئلے کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے ہیں، آگے چل کر آ جائے گا میرے پاس، جھک جائے گا۔ جب کوئی بندہ جا کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، توبہ کرتا ہو، جب جھکتا ہے نا، اللہ فرشتوں کو کہہ کر دکھاتے ہیں دیکھو تم کہتے تھے نا نیست نابود کر دو ان کو، دنیا میں کیوں پیدا کر، دیکھو آخر میرے ہی سامنے تو آ کر جھک رہا ہے نا، میرے ہی سامنے جھک رہا ہے، مجھے ہی ماننا ہے خالق میں، اس کا خالق میں، اس کا مالک۔ تو اس لیے میرے عزیزوں گزارش ہے کہ سارے حضرات نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جیسے ایسا نکل کر جاتے ہیں جیسے جیل خانے میں تھے، ایسا نکل کر جاتے ہیں جیسے جیل خانے سے جا رہے ہیں، کئی دنوں سے قید پڑے تھے۔ ارے اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آتے ہیں، سب سے سکون جگہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یہ مسجد جو ہے۔
اب آتے ہو اللہ سے خوب مانگو، دعا کرو، ایک کونے میں چلے جاؤ اور اللہ سے خوب لا لگا کر مانگو، اللہ ساری ضرورتیں پوری کر. بس ہمارا عقیدہ ہو بس کہ اللہ ہی ساری ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں. آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا مطلب اللہ پر کوئی اعتماد نہیں رہا. ہم جو ہے لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے زندگی گزارے، لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے سوال کرنے لگ گئے، لیکن اللہ سے ضرورت کو نہیں، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو نہیں رکھا. اس لیے کریں گے نا انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا